بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ماں کی اطاعت کا شاندار صلہ۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ ان میں ایک شخص انتہائی مالدار تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک غریب بھتیجے کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ مالدار آدمی کی وفات کا وقت آن پہنچا تھا، مگر اس کے بھتیجے کو لالچ آ گیا۔ اس نے مالدار چچا کو وقت سے پہلے ہی جان سے مار ڈالا تاکہ اس کی تمام دولت حاصل کر لے۔ قتل کرنے کے بعد اس نے چالاکی یہ کی، لاش ایک دوسری بستی میں لے جا کر کسی کے صحن میں پھینک دیا تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو سکے۔ صبح ہوتے ہی وہ ڈرمائی انداز میں شور مچانے لگا، خون کا بدلہ چاہیے، خون کا بدلہ چاہیے کی دہائی دینے لگا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر چند بے گناہ افراد کے اوپر قتل کا مقدمہ بھی دائر کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے باز پرس کی تو انہوں نے برات کا اظہار کیا اور ٹھوس دلیلوں سے ثابت کر دیا کہ ہم قتل کے اس معاملے سے بالکل بے خبر ہیں۔ ہمارے اوپر قتل کا الزام سراسر ناانصافی اور ظلم ہے، ہم مکمل طور پر بے گناہ ہیں۔ مقدمہ کی سماعت کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا۔ حاضرین نے تجویز پیش کی کہ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ قاتل کا پردہ فاش کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ تجویز پسند آئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اللہ کا یہ فرمان سنایا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، موسیٰ آپ ہمارے مقدمہ کی سماعت کے بعد اسے حل کرنے کے بجائے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے تو آپ سے مقتول کے قاتل کا پتہ لگانے کے بارے میں درخواست کی ہے اور آپ ہمیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم صادر کر رہے ہیں۔ بھلا قاتل اور مقتول کے قصے میں گائے ذبح کرنے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ ناظرین، بنی اسرائیل بڑی عجیب و غریب قوم تھی۔ اللہ کے احکام کو نہ ماننا اور اس پر مختلف انداز میں طرح طرح کے اعتراض لگانا ان کا عام وتیرہ تھا۔ انہوں نے اس حکم پر بھی اپنی پرانی عادت کے مطابق عمل کیا۔ وہ حکمت الہی سے بے خبر تھے، انہیں اس بات کا شعور نہ تھا کہ انہیں یہ حکم دینے والا کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ نبی انہیں یہ حکم الہی سنایا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں ایسا جاہل بننے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں ایک نبی ہوں، میری شان کے خلاف ہے کہ میں اپنے مومن بھائیوں کا مذاق اڑاؤں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے پاس ایک مقتول کا مقدمہ لے کر آئے ہو اور میں اس مقدمے کو حل کرنے کے بجائے تمہیں اپنے مذاق کا نشانہ بناؤں؟ بنی اسرائیل کو جب یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو حکم دے رہے ہیں یا ان کی طرف سے نہیں بلکہ من جانب اللہ ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، چلیں ہم گائے ذبح کرتے ہیں، مگر ذرا ہمیں یہ بھی بتلا دیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے اور کن کن کمالات کی حامل ہونی چاہیے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے گائے کی نوعیت دریافت کر کے خواہ مخواہ اپنے مقدمہ کو پیچیدہ بنا دیا۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق فوراً کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو مقصد پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے گائے کی نوعیت کے بارے میں پے در پے سوال کر کے خود ہی مقصد کو الجھا دیا۔ چنانچہ ان کا بیجا سوال اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مقدمے کو پیچیدہ بنا کر انہیں مشکلات میں ڈال دیا۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہوا، اس کے پس پردہ بھی دراصل ایک حکمت کار فرما تھی۔ اس بارے میں مختلف مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا ایک ہی بچہ تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، اپنے بچڑے کو لے کر جنگل کی طرف گیا۔ یہ بچڑا اس کی محنت کی کمائی اور اس کی زندگی بھر کا سرمایہ تھا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے بچڑے کو چھوڑ دیا اور کہا، الہی میں نے تیرے بھروسے پر گائے کے بچڑے کو جنگل کے حوالے کیا ہے، یہاں تک کہ میرا بچہ بڑا ہو جائے اور اس گائے کا مالک بن جائے۔ گائے جنگل میں گھومنے پھرنے لگی، وہ نوخیز تھی، کسی بھی انسان کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑی ہوتی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ وہ پسماندگان میں بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری ماں پر عائد ہوئی۔ ماں نے اپنی حیثیت کے مطابق پرورش کے تقاضے کو پورا کیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچہ بھی نشو و نما پاتا گیا۔ ایک دن آیا کہ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ ماں کا انتہائی وفادار، فرما بردار اور خدمت گزار تھا۔ اس نوجوان نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک تہائی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا تھا، ایک تہائی رات نیز سوتا تھا،
اور 1/3 رات وقت اپنی ماں کی خدمت میں بسر کرتا تھا۔ اس کا روز آنا کا معمول تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا، جنگل میں لکڑیاں چنتا، انہیں پیٹھ پر لاد کر بازار لے جا کر فروخت کرتا۔ جو آمدنی بھی ہوتی اس میں سے 1/3 مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا، 1/3 مال کھانے پینے میں خرچ کرتا اور 1/3 لا کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ ماں نے ایک روز بیٹے سے کہا، تمہارے والد نے ورثہ میں ایک گائے چھوڑی ہے، وہ گائے فلاں جنگل میں ہے، انتقال سے پہلے تمہارے والد نے اسے اللہ کے بھروسے پر جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا تھا تاکہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو اس کے مالک بن جاؤ۔ تم اس جنگل میں جاؤ اور سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے رب سے دعا کرو کہ وہ گائے تمہیں واپس کر دے، اور وہاں اس کی نشانی یہ ہے کہ جب تمہاری نگاہ اس پر پڑے گی تو یوں محسوس ہوگا جیسے اس کی کھال سے سنہری شعاعیں نکل رہی ہیں۔ نوجوان نے ماں کے حکم کی تعمیل کی اور اس جنگل کی طرف چل پڑا جس کی ماں نے نشاندہی کی تھی۔ تلاش بسیار کے بعد اسے گائے نظر آ گئی۔ اس نے آواز دی، میں سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے رب کا واسطہ دے کر تجھے اپنے پاس بلاتا ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی گائے نوجوان کی طرف دوڑ پڑی اور چند لمحے بعد نوجوان کے سامنے کھڑی تھی۔ نوجوان نے اس کی گردن میں رسی ڈالی اور جنگل سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے گائے کی زبان کھول دی اور وہ نوجوان سے مخاطب ہو کر بولی، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے نوجوان میرے اوپر سوار ہو جاؤ، اس طرح تمہیں آسانی ہو جائے گی۔ نوجوان گویا ہوا، میری ماں نے مجھے تمہاری پیٹھ پر سواری کرنے کا حکم نہیں دیا، اس نے اتنا ہی کہا ہے کہ گائے کو گردن سے پکڑ کر لانا۔ گائے بولی، بنی اسرائیل کے رب کی قسم، اگر تم میرے اوپر سوار ہو جاتے تو مجھ پر ہرگز قابض نہیں ہو سکتے تھے۔ چلو اگر اب تم پہاڑ کو بھی چلنے کا حکم دو گے تو وہ بھی اپنی جڑ سے اکھڑ کر تمہارے ساتھ چلنے لگے گا۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ تمہارے حسن سلوک کا صلہ ہے۔ نوجوان گائے کو لے کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ماں نے بیٹے سے کہا، یہ تم بھی جانتے ہو کہ تمہارے پاس اس گائے کے سوا کوئی مال نہیں ہے، دن بھر مشقت کر کے لکڑیاں چنتے ہو اور رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہو، جاؤ اور اس گائے کو فروخت کر دو تاکہ تمہاری مالی حالت کچھ مستحکم ہو جائے۔ بیٹے نے پوچھا، امی جان میں گائے کی کیا قیمت لوں؟ ماں، 3 دینار قیمت بتانا اور ہاں میرے مشورے کے بغیر مت بیچنا۔ نوجوان گائے کو لے کر بازار پہنچ گیا۔ وہ گاہک کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوا۔ اللہ نے فرشتے کو نوجوان کا امتحان لینے بھیجا تھا کہ دیکھیں وہ اپنی ماں کی فرما برداری میں پورا اترتا ہے یا اپنے نفس کی بات پر جھک جاتا ہے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم تھا مگر وہ بندے کو آزمائش میں ڈال کر کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرتا ہے، بندے کا امتحان لیتا ہے۔ فرشتے نے پوچھا، ایک گائے کتنی قیمت میں فروخت کرو گے؟ نوجوان بولا، 3 دینار میں، بشرطے کہ اپنی ماں سے پوچھ لوں۔ فرشتہ، میں 6 دینار دے رہا ہوں، ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، دینار لو اور گائے مجھے دے دو۔ نوجوان، اگر تم مجھے اس گائے کے برابر سونا بھی دو گے تب بھی میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر تمہیں نہیں دوں گا۔ فرشتہ، تو پھر جاؤ اور اپنی ماں سے مشورہ کرنے کے بعد آ جاؤ۔ نوجوان بازار سے گھر کو روانہ ہوا۔ اس نے اپنی ماں کو وہ ساری باتیں کہہ سنائیں جو بازار میں سامنے آئی تھیں۔ گائے کی قیمت کے بارے میں بھی بتلایا۔ ماں نے کہا، جاؤ گائے کی قیمت 6 دینار بتانا، مگر بیچنے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھ لینا۔ نوجوان گائے لے کر بازار پہنچا تو وہی فرشتہ آدمی کی شکل میں دوبارہ اس کے پاس آیا اور کہا، اپنی ماں سے مشورہ لے کر آ گئے؟ کیا کہا تمہاری ماں نے؟ نوجوان، ہاں میں نے اپنی ماں سے مشورہ لیا ہے، اس نے 6 دینار میں فروخت کرنے کی حامی بھر لی ہے، البتہ فروخت کرنے سے پہلے اس نے مشورہ لینے کو کہا ہے۔ فرشتہ، میں تمہیں 12 دینار دینے کو تیار ہوں مگر مجھے گائے ابھی چاہیے، پیسہ لو اور گائے دے دو، ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوان، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر کسی قیمت پر گائے فروخت نہیں کر سکتا۔ نوجوان بازار سے واپس آ گیا اور اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو کر بازار میں ہونے والی ساری باتیں کہہ سنائیں۔ ماں نے بیٹے کی باتیں سن کر فرمایا، دراصل تمہارے پاس آنے والا شخص انسانی صورت میں فرشتہ ہے، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اب اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے پوچھنا کہ ہم گائے کو بیچیں یا نہیں۔ نوجوان نے ماں کے حکم کی تعمیل کی۔ جب فرشتہ بازار میں اس کے پاس گاہک بن کر آیا تو اس نے ماں کا بتلایا ہوا سوال پوچھا،
فرشتے نے کہا اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اسے بتلاؤ کہ وہ گائے کو ابھی اپنے پاس ہی رکھے، کیونکہ موسیٰ بن عمران کی خدمت میں ایک مقدمہ دائر ہوگا، وہ لوگ اسے بھاری قیمت میں خریدیں گے۔ فرشتے کی تجویز کے مطابق وہ گائے فروخت نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ذریعے اس گائے کو بھاری قیمت میں فروخت کرا کے اس مطیع و فرما بردار بیٹے کو اچھا بدلہ دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے گائے کی نوعیت کے بارے میں پوچھ کر اپنے اوپر خواہ مخواہ کا بوجھ ڈال لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس نوعیت کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا وہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی آدمی کے پاس تھی۔ وہ آدمی یہ نوجوان تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی والدہ کی حکم عدولی نہیں کی تھی، بلکہ اس کا تمام تر وقت ماں کی فرما برداری میں ہی گزرتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب گائے کی نوعیت کے بارے میں بنی اسرائیل کو بتلایا تو انہوں نے کافی تگ و دو کی اور تلاش و بسیار کے بعد نوجوان کے پاس مطلوبہ گائے کو پا لیا۔ قیمت یہ مقرر ہوئی کہ گائے کے وزن کے برابر دینار گائے کے مالک کو دیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب گائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لائی گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق گائے کا گوشت کاٹ کر اسے مقتول کے جسم پر مارنے کا حکم دیا۔ گوشت کو مقتول کے جسم پر مارنا تھا کہ وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو گیا۔ اس کے جسم سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے بتلایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، پھر وہ اسی جگہ پر گر کر مر گیا۔ چنانچہ قاتل کو اس کی وراثت سے محروم کر دیا گیا۔